وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم مرزا سعید صاحب، آپ کا یہ سوال کہ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے کسی عذر کی وجہ سے، جیسے آپ نے بیان کیا، تو وہ اکیلا پڑھنے والا شخص نماز پڑھنے سے پہلے اذان اور اقامت کہے گا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں ایک روایت صحیح البخاری میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک تابعی جن کا نام تھا عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع، ان سے کہا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ بکریوں کے ساتھ رہتے ہیں یا صحرا میں رہتے ہیں، اور آپ کا یہ مشغلہ ہے، آپ اس کو پسند کرتے ہیں۔ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، تو جب آپ اپنی بکریوں میں صحرا میں ہوں تو نماز کا وقت ہو جائے تو آپ اذان دیا کریں اور اذان کی آواز کو بلند کیا کریں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اذان کی آواز کو جو بھی سنتا ہے، وہ جن ہو یا انسان ہو یا کوئی بھی اور چیز، الا شہد لہ یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اذان دی تھی۔ تو اس لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، جیسے یہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع اکیلے صحرا میں بکریوں کو چراتے تھے اور وہاں پر اذان کہتے تھے، تو اکیلا شخص بھی نماز ادا کرنے سے پہلے اذان کہہ سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت سنن ابی داؤد میں اور ابن حبان میں موجود ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعجب ربک من راعی غنم فی راس الشظیۃ للجبل یؤذن للصلاة ویصلی فیقول اللہ انظروا الی عبدی هذا یؤذن ویقیم للصلاة یخاف منی قد غفرت لعبدی وادخلته الجنہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے پر تعجب کرتے ہیں جو بکریوں کا چرواہا ہے اور پہاڑوں میں بکریوں کو چراتا ہے، اور پھر جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ یؤذن للصلاۃ، نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کی طرف دیکھو، ھذا یؤذن ویقیم، بندہ تو یہ اکیلا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ اذان دیتا ہے اور اقامت کرتا ہے، نماز کے لیے اقامت کہتا ہے، یخاف منی، مجھ سے ڈرتا ہے، تو میں نے اس بندے کو معاف کر دیا اور میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، وہاں پر اس کے ساتھ کوئی اور موجود نہیں ہے، تو وہ اذان اور اقامت کہے گا اور کہہ سکتا ہے، اور یہ سنت ہے، یہ ثابت ہے۔ بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس مسجد ہے تو پھر مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کریں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر اکیلے میں بھی اذان اور اقامت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ مسنون ہے اور یہ درست ہے اور اس کی فضیلت موجود ہے۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ کوئی شخص ایسے اذان اور اقامت کہہ کر اکیلا ہی جماعت کے نماز پڑھتا ہے، یعنی اکیلا ہی نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے شریک ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ فرشتوں پر یہ نماز فرض نہیں ہے، یہ نماز ہم مسلمانوں پر فرض ہے، تو ہم نے ہی اس کو ادا کرنا ہے اور باجماعت پڑھنا ہے۔ تو یہ بشارت تو موجود ہے کہ اس کے لیے جن اور انس اور جو بھی چیزیں ہیں وہ قیامت کے دن اس مؤذن کے لیے گواہی دیں گی، اور اسی طرح اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے پر خوش ہوتے ہیں جو آدمی اکیلا ہے لیکن اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو ایسا کرنا یہ ثابت ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال فرشتوں کا جو شریک ہونا، یہ اس بارے میں ایسے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔